السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، کل مجھے کال آئی گجر خان سے، راول پنڈی کے قریب ہے گجر خان، وہاں سے ایک حافظ صاحب ہیں، انہوں نے کال کی، نام حافظ رضوان غالباً ان کا نام تھا۔ ان کے والد محترم کو موروں کا درد تھا، موروں کا درد، بے شمار قسم کی ادویات استعمال کر رہے ہیں، پریشان ہیں۔ تو کل میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو ایک مالش کا نسخہ بتاتا ہوں کہ جو موروں کے درد کو کنٹرول کرنے کے علاوہ موروں کے درمیان جو خشکی کی وجہ سے گیپ ختم ہو جاتا ہے اس کو بھی بہتر کرنے کے لیے اور لچک پیدا کرنے کے لیے کمال کی چیز ہے۔ تو نسخہ بتایا میں نے، تو انہوں نے التجا کی کہ حکیم صاحب آپ یہ نسخہ اگر یوٹیوب پر بتا دیں تو کئیوں کا بھلا ہو جائے گا۔ تو میں، چونکہ میرا یہ وعدہ ہے کہ میں اپنے مطلب کے جو راز ہیں، نسخہ جات ہیں، وہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں قدر کرنے والے احباب کو دے کر جاؤں گا، اور دے رہا ہوں مسلسل۔ ان گنت 100 کے قریب شاگرد ہیں جن کو میں نے الحمدللہ آج تک اپنا کوئی بھی جو مطلب کا راز ہے وہ میں نے چھپایا نہیں، اور نہ ہی ایسا جو عام نسخے ہیں جو آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں رفع عامہ کے لیے، صدقہ جاریہ کے لیے، اپنے والد محترم، اپنے اساتذہ کرام، والدین کی روح کو اصالہ ثواب کے لیے میں بتاتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تمہید باندھنے کے بعد اب میں آتا ہوں نسخے کی طرف، بلکہ نسخے سے پہلے میں بتاؤں کہ جو پورا کالم ہے موروں کا، ایٹلس سے لے کر سیکرم تک، دمچی کی ہڈی تک کے جتنے بھی مورے ہیں، اللہ کا نظام ہے کہ ان کے درمیان سوراخ بھی ہے، وہاں پر حرام مغز، مین کیبل جو ہے اعصاب کی وہ گزرتی ہے ان کو محفوظ کرنے کے لیے، اور پورے اس آپ کی باڈی کو کھڑا کرنے کے لیے یہ مورے اس طرح سے ہیں، کہہ لیں جس طرح میں نے یہ نشان بنایا ہے۔ یہ مورے آپ کو جس طرح آگے جھکنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے، سیدھا کھڑا ہونے کے لیے، اگر یہ مورے نہ ہوں تو آپ کسی کام کے نہیں۔ دیکھ لیں جو مریض جن کے گردن کے مورے کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کی کمر کے مورے کا مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ان کے ساتھ بیتتی کیا ہے، اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو یاد رکھیں اگر یورک ایسڈ کی زیادتی حد سے زیادہ ہو، جسم میں خشکی سردی کا غلبہ حد سے زیادہ ہو، تو ریڑھ کے کالم کے اوپر جو گوشت کے عضلات دونوں سائڈوں پہ ہوتے ہیں، آپ الٹے لٹائیں کسی کو آپ کو پتہ چلے گا، درمیان میں ریڑھ کی ہڈی ہے اور دونوں سائڈوں پہ گوشت کے عضلات ہوتے ہیں، وہ خشکی کی وجہ سے، یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے جب وہ تن جاتے ہیں تو یہ مورے اس طرح سے پنجابی میں کہتے ہیں کہ ٹھک جاتے ہیں، ایک دوسرے کے اندر پھنس جاتے ہیں، اور جو ڈسکس ہیں، جو ڈسک مختلف موروں سے ہیں، وہ پھسل کے کوئی دائیں کوئی بائیں کوئی آگے کوئی پیچھے ہو جاتی ہے، اور پھر ساری زندگی کے لیے بندہ اپاہج ہو جاتا ہے۔ اور دوسری صورت میں اگر جسم میں یہی عضلات ڈھیلے پڑ جائیں تو یہی مہرے اپنی اصلی حالت میں رہتے، خلا پیدا ہو جاتا ہے، پھر بھی یہی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ دونوں کی تشخیص مزاج سے ایک ماہر معالج کر سکتا ہے، اور اس کے بعد جو دوا تجویز ہوتی ہے، جو غذا تجویز ہوتی ہے، وہ تجویز کرنے کے بعد اپنے رب پر بھروسہ کر لیا جاتا ہے، دوائی پر بھروسہ نہیں کرتا، اپنی قابلیت پر بھروسہ نہیں وہ معالج کرتا، وہ کہتا ہے کہ رب نے شفا دینی ہے، اللہ پاک اس بندے کو شفا دیتے ہیں۔ تو آتے ہیں نسخے کی طرف، اس کو ہم کہتے ہیں غدی اعصابی روغن، 5 نمبر روغن مالش ہے۔ یہ اس کے بنانے کا طریقہ آسان ہے، بالکل آسان۔ اگر آپ تیار نہیں کر سکتے، اپنے قریبی معالج کے مشورے سے وہاں جا کر اسے کہیں، اسے کچھ فیس دیں اور اس سے تیار کروا لیں، اگر آپ خود یہ نہیں بنا سکتے تو۔ کرنا یہ ہے کہ آپ نے آک کا پودا دیکھا ہوگا، مدار اس کو کہتے ہیں، طب کی زبان میں مدار کہتے ہیں، آک کا پودا، اس کے پتے توڑ لیں، اس میں سے پتے توڑنے سے دودھ بھی نکلتا ہے، تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ جن کی طبیعت حساس ہے وہ یہ کام نہ کریں، وہ گلوز پہن کے، ربڑ کے یہ کام کریں، تاکہ جسم کو وہ دودھ لگے، پھر ان کو الرجی کی کیفیت پیدا نہ ہو۔ وہ پتے حسب ضرورت لے لیں، ان کو کوٹ کر ان کا پانی نکال لیں، کپڑے میں نچوڑ لیں۔ 1 پاؤ یعنی 250 ملی لیٹر آپ نے لینا ہے آک کے پتوں کا پانی، اور 500 گرام سرسوں کا خالص تیل۔ اس تیل کو ہم 2 طریقوں سے تیار کرتے ہیں، یہ جو ریشو 1/2 کی ہے اس سے بھی، اور برابر وزن سے بھی لے لیتے ہیں۔ بہت زیادہ تیز بنانا ہو
تو جتنا آپ کے پتوں کا پانی ہوتا ہے اتنا ہی سرسوں کا تیل لیتے ہیں. لیکن میں آپ کو کمرشل بتاتا ہوں کہ 250 ملی لیٹر آپ نے آگ کے پتوں کا پانی لینا ہے اور 500 گرام سرسوں کا تیل. اس کو کسی بڑی کڑھائی میں ڈال کے اسٹینلیس اسٹیل کی کڑھائی میں ڈال کے آپ اس کو پکانا شروع کر دیں. پانی خشک ہو گیا, آپ کا تیل باقی رہ گیا سرسوں کا تیل. اس کو اتار کے رکھ لیں, ٹھنڈا ہو گیا, اس کو پھن چھان کے سائڈ پہ کریں. اب آپ نے لینا ہے 125 ملی لیٹر تارپین کا تیل. یہ پنسار اسٹور سے ملے گا, ٹرپنٹائن آئل. اس میں آپ 30 گرام کافور, مشک کافور اس کو کہتے ہیں, وہ ڈال دیں. وہ اس میں حل ہو جائے گا. جب حل ہو جائے تو وہ جو تیل, سرسوں کا تیل جس میں آپ نے آگ کے پتوں کا پانی چلایا ہوا ہے اور یہ تارپین کا تیل, دونوں کو مکس کر لیں. آپ کا اپنی مالش تیار ہے. یہ مالش آپ کے جو جوڑ جام ہو چکے ہیں, چاہے وہ یہ ہیں, گھٹنے ہیں, ٹخنے ہیں, ریڑھ کے مورے ہیں, اور درد کی شدت سے بے حال ہوتا ہے مریض, تو اس کے اوپر آستگی کے ساتھ مساج کریں. ریڑھ کی ہڈی کے اوپر مساج کا خاص طریقہ ہے کہ یہ 2 انگلیوں سے مالش کی جاتی ہے. درمیان میں مریض الٹا لیٹ جائے, اس کے ریڑھ کی ہڈی کے اوپر آئل ڈالیں اور یہ 2 انگلیوں سے مساج کرنا ہوتا ہے. یہاں سے یعنی مریض کے سرہانے کی طرف آپ کھڑے ہو جائیں اور اس کی دمچی تک یہ 2 انگلیوں سے مالش کرنے کی ہے. درمیان میں ریڑھ کے مورے رہیں اور ایسے انگلیاں آہستگی کے ساتھ, ہلکی سے دباؤ کے ساتھ آپ 5 منٹ کم از کم مالش کریں. 2 ٹائم مالش کریں. اللہ کی رحمت سے وہ جو تناؤ کی کیفیت ہے, وہ جو درد کی کیفیت ہے, اور وہ جو موروں میں خشکی کی کیفیت ہے, اللہ کی رحمت سے ہفتہ اشرا میں ٹھیک ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو جوڑوں کا درد ہے بوجہ خشکی, گرمی خشکی, تو یہ مالش کرنے سے, یا گرمی کی وجہ سے, شدید گرمی کی وجہ سے جھلیوں میں سوزش ہے, اس کی وجہ سے آپ کو جوڑوں کا درد ہے, تو یہ جوڑوں کے درد پر بھی بہترین رزلٹ دیتا ہے. تو یہ ایک نسخہ تھا ہمارے مطلب کا خاص, روغن نمبر 5, غدی اعصابی روغن. تو یہ روغن آپ استعمال کروائیں اپنے مریضوں کو, لیکن تیار اگر خود طبیب ہیں تو خود کر لیں, اگر نہیں تو کسی ماہر طبیب کی زیر نگرانی یہ تیار کروائیں. خود بعض دفعہ ہمیں کالز آتی ہیں کہ فلاں نسخہ ہم نے یوٹیوب سے لیا اور پھر وہ استعمال کیا تو اس سے ہمیں نقصان ہوا, ہمیں یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, سننا پڑتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں اگر خود تیار نہیں کر سکتے کسی ماہر معالج سے تیار کروا لیں, اسے فیس دے کے, ٹھیک ہے, تو یہ استعمال کریں. امید ہے انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. تو یہ حافظ رضوان صاحب, غالباً ان کا نام میں نے لیا تھا گجر خان سے, ان کے کہنے پر میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے. تو میں امید کرتا ہوں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے صدقہ جاریہ کے اندر. آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں, آپ کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے. صدقہ جاریہ میں ہمارے ساتھ رہیں. اور پھر کہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کے لیے, اساتذہ کرام کے لیے خصوصی دعائیں کیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.